ٹخنے سے نیچے پائجامہ ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ مکہ آ گئے حضرت عثمان، کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے اوپر پائجامہ، مدینہ سے کیا آئے ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا، کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، پائجامہ نیچے کرو۔ تو صحابی رسول کا جواب سنیے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پائجامہ جو ٹخنے سے اوپر ہے ٹخنے سے نیچے آ نہیں سکتا۔ دوسری مثال دے رہا، 60,000 کا لشکر دریا میں ڈال دیا، پار ہو گئے، ایک بھی آدمی نہیں ڈوبا، سب زندہ صحیح سلامت پار ہو گیا۔ وہ صحابی سعد بن ابی وقاص تھے، زہر پی گئے، زندہ رہے، زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ صحابی کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، زندگی میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی۔ وہ صحابی کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، زندگی میں تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ وہ صحابی کون تھے؟ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، پوری زندگی جوان ہی رہے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ 100 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، 94 سال کی عمر ہو گئی۔ سائب بن یزید، ابو زید انصاری، نابغہ، یہ صحابی ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود، عمر دراز ہونے کے باوجود بھی بوڑھا نہیں ہوئے، سر کا ایک بال سفید نہیں ہوا، نبی کی خدمت کیا تھا، نبی کی دعا مل گئی کہ سدا تم جوان ہی رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ 3 بار شیطان کو پچھاڑا۔ وہ صحابی کون تھے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، دسترخوان پر لقمہ گرا ہے اور اسے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، کہنی مارنے والے نے کہنی ماری، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگ بھاڑ میں جائے، لوگ کو جو کہنا ہے کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں؟ وہ مسلمان کہاں گلے زمانے والے، گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکھا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ بات کیا تھی کہ نئی راہ سے نہ روما سے ڈرے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا، پورے ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج کو ترقی ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ اس میں مرواڑی ہے، گجر ہے، مہتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، مرواڑی کو ترقی ہے، گجر کو ترقی ہے، مہتا کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرواڑی میں جو نیچے آتا ہے سب اس کو مل کر کے اٹھاتے ہیں، سب اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں۔ 20 بار اگر وہ گھاٹا اٹھاتا ہے سب اس کی مدد کرتے ہیں، ان کا جھگڑا گھر ہی میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ مسلمانوں کا مسئلہ جھگڑا گھر میں حل ہوتا نہیں ہے، عدالت جاتا ہے، اور مسلمان میں کوئی اوپر جاتا اس کو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتے ہیں، اس لیے ان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی نہیں۔ سیرت کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں، آپ بھائی کو معاف کیجئے، پڑوسی کو معاف کیجئے، بدلہ مت لیجئے، کل سے آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، پہلے آپ معاف کیجئے، پوری دنیا آپ کو معاف کرے گی۔ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی الیکشن کا زمانہ تھا، آپ کے سامنے سے گزرا، لوگ گزرتے ہوں گے، مجھ کو ووٹ دیجئے میں وفادار ہوں، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو ووٹ دیجئے میں وفادار ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وفادار ہے؟ اگر یہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، دوسرے سے دھوکہ کھاتا ہے، یہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ مدد کا کیا مطلب ہے؟ خدمت کا کیا مطلب ہے؟ مکھیا بھی کہہ رہا میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں، سمیتی بھی کہہ رہا خدمت کے لیے آ رہا ہوں۔ خدمت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کی جان کی حفاظت کرے، مسلمان کے مال کی حفاظت کرے، مدد کی ضرورت پڑے مدد دے، محبت کرے، غلطی ہو جائے معاف کرے، اس کا نام خدمت ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے مدینے کے اندر لاکھوں کبوتر ہیں،
مکے کے اندر دیکھیں گے لاکھوں کبوتر ہیں. یہ لاکھوں کبوتر کہاں سے آئے؟ آپ دیکھیں گے لاکھوں کبوتر آپ کو حرم کے اندر نظر آئیں گے, مکے کے اندر نظر آئیں گے, مدینے کے اندر نظر آئیں گے. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے غار ثور میں نبی آ کر کے چھپے ہیں, غار ثور میں نبی آ کر کے چھپے ہیں. مکڑی نے جالا لگایا, کبوتر نے انڈا دیا, یہ لاکھوں کبوتر اسی جوڑے کی نسل ہے. آپ نبی کے دین پر کھڑا ہو جائیے, نبی کے دین کو مدد کیجئے, اللہ آپ کی اولاد کو ایسے بڑھائے گا جیسے حرم کے کبوتر کی نسل کو اللہ نے بڑھا دیا. دوسری بات کو یاد رکھیے, ہمارے نبی کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ بکری چرائی ہے, اونٹ نہیں چرایا. بکری تو چرائی ہے لیکن اونٹ نہیں چرایا. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. اونٹ چرانا آسان ہے, بکری چرانی بہت مشکل ہے. ادھر بھاگتی ہے, ادھر بھاگتی ہے, ادھر بھاگتی ہے, ادھر بھاگتی ہے. اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے. اس پر بھیڑیے کا حملہ ہوتا ہے, حملے سے بچانا پڑتا ہے. نبی بعد میں بنانا ہے, امت کو چلانا ہے, شیطان بھیڑیے سے بچانا ہے, اس لیے پہلے بکری چروائی, اس کے بعد نبی بنایا. تیسری بات کو یاد رکھیے, ہمارے نبی معراج میں کہاں گئے ہیں؟ عرش کو گئے. عرش کون سی جگہ ہے؟ زمین کو طے کرنے کے بعد, آسمان کو طے کرنے کے بعد, ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان, دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان, سارے آسمان کو طے کرنے کے بعد تب آدمی عرش کو پہنچتا ہے. اس کے بعد دنیا ختم ہے. نبی کو بلایا جا رہا ہے عرش پر, دو مقصد سے بلایا گیا. دنیا کو بتانا تھا تم جس نبی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے, ذلت کی پستی میں لانا چاہتے تھے, دیکھو ہم عزت کی چوٹی پر لا کر کے دکھا دیا. اور عرش کے بعد دنیا ختم ہے, اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا